بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، انفامور ایک رلا دینے والی تحریر۔ میں 4 سال کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ رہا تھا۔ پچھلے 4 سال سے میں دبئی میں جاب کر رہا تھا اور اب میرا کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا اور میں بس وطن واپسی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں گھر والوں کے لیے شاپنگ کر کے کمرے میں آیا تھا۔ پچھلے 4 سالوں میں جاب کرنے کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے کام کر کے میں نے کچھ پیسے آج کے دن کے لیے جوڑ رکھے تھے کہ جب وطن واپس جاؤں گا تو گھر والوں کے لیے تحائف لیتا جاؤں گا۔ چھوٹے بھائی کو مہنگے موبائل رکھنے کا بہت شوق تھا، سو اس کے لیے ایک آئی فون لیا تھا۔ چھوٹی بہن بہت عرصے سے ٹیبلٹ کی فرمائش کر رہی تھی، اس کے لیے ایک اچھا سا ٹیبلٹ لیا۔ دوسری 2 بہنوں کے لیے خوبصورت سی گھڑیاں اور کپڑوں کے کچھ جوڑے لیے۔ ابو کے لیے ایک سمارٹ فون اور چند قیمتی پرفیوم لیے۔ لیکن جب امی کے لیے تحفہ لینے کی باری آئی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی کو کیا پسند ہے۔ اتنے سالوں میں کبھی امی کو مہنگے کپڑے پہنے نہیں دیکھا۔ گھڑی کا تو شوق ہی نہیں رکھتی تھی امی۔ چوڑیاں، بالیاں یا انگوٹھی وغیرہ ان سب سے تو جیسے چڑ سی تھی امی کو۔ جب کبھی جاتی بازار تو بہنوں کے لیے تو لے لیتی، لیکن اپنی باری آنے پر ہمیشہ یہی کہتی کہ میں نے کیا کرنا ہے پہن کر، مجھے یہ سب چونچلاپن اچھا نہیں لگتا، بھئی تم ہی پہنو یہ سب، میں تو اس سے سب کے بغیر ہی اچھی ہوں۔ یہی حال کپڑوں کا تھا۔ ایک بار کوئی ایک آدھ جوڑا لے لیتی تو بس پھر اگلا کچھ عرصہ یہی سننے کو ملتا کہ ابھی تو لیے ہیں میں نے اتنے ڈھیر کپڑے، تم ہی لو اپنے لیے، میرے پاس تو پہلے ہی بہت ہیں۔ میں سوچ سوچ کر تھک گیا، لیکن امی کی کوئی ایسی بات ذہن میں نہ آ سکی کہ جس سے ان کی پسند کا کچھ پتہ لگے۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ امی کے لیے کیا لوں تو گھر سے کال آ گئی۔ چھوٹی بہن نے فون کیا تھا۔ چھٹتے ہی کہنے لگی کہ بھائی آپ اتنے عرصے بعد واپس آ رہے ہیں تو آتے وقت میرے لیے دبئی سے ایک اچھا سا ٹیبلٹ ضرور لانا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے بہن بھائیوں کو کیا پسند ہے، لیکن میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ سو بولا کہ ابھی تو پیکنگ چل رہی ہے، اگر وقت ملا تو دیکھوں گا۔ باقی بہن بھائی بھی فوراً جمع ہو گئے اور اپنی فرمائشیں کرنے لگے، اور میں بس مسکراتا رہا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ تو میں لے ہی چکا تھا۔ اچھا امی کہاں ہیں؟ امی سے بات کرواؤ میری۔ میں نے امی سے خود ہی ان کی پسند کا پوچھنے کا ارادہ کیا کہ کیا مجھے بہت سوچنے کے بعد بھی امی کی کوئی پسند ذہن میں نہ آ سکی تھی۔ کچھ دیر میں امی آ گئی لائن پر۔ حال احوال کے بعد میں نے پوچھا کہ امی آپ کے لیے کیا لاؤں دبئی سے؟ اپنی پسند کی کوئی چیز بتائیں۔ امی نے کہا، او چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتا کب پہنچ رہا ہے میرا بچہ میرے پاس؟ میں امی کی پسند سننے کا منتظر تھا، نہ جانے کیوں یہ سن کر اچانک میری آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور میرے گالوں پر پھسلتے چلے گئے۔ میں جان چکا تھا کہ امی کو کیا پسند ہے۔ میری ماں میری جنت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی تاریخ میں ایک ایسے عالم گزرے ہیں کہ ہر زمانے نے اور ہر کسی نے ان کے علم کا اعتراف کیا۔ آپ امام مالک کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ آپ کو اپنے استاد کی یاد آئی تو آپ نے ان سے ملاقات کے لیے مدینے جانے کا ارادہ کر لیا، اور آپ نے اپنے استاد امام مالک کو پیغام بھی بھیج دیا کہ وہ یہاں آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ادھر امام مالک کے ہاں ان کی ایک بیٹی بھی رہتی تھی جس نے آپ کے بارے میں سن رکھا تھا۔ جب اس نے آپ کے آنے کی خبر سنی تو وہ بھی آپ سے ملاقات کے لیے بے تاب ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور آخر ایک دن امام شافعی اپنے استاد مالک کے گھر پہنچ گئے۔ آپ کو کھانا پیش کیا گیا۔ امام مالک کی بیٹی مسلسل آپ کو دیکھ رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو آپ کے بارے میں سنا تھا کیا وہ سچ ہے۔ امام مالک کی بیٹی نے دیکھا کہ آپ دسترخوان پر بے تکلف بیٹھ چکے ہیں اور کھانا کھانا شروع کر دیا ہے، لیکن آپ کی کھانے کی سپیڈ بھی تھوڑا معمول سے ہٹ کر تھی اور آپ نے کھانا بھی معمول سے زیادہ کھا لیا۔ امام مالک کی بیٹی نے سوچا کہ یہ کیسے عالم ہے کہ ایک تو یہ استاد کے گھر بے تکلف ہو کر بیٹھ گئے اور کھانا بھی زیادہ کھایا۔ جب امام شافعی کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ اپنے استاد کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو امام مالک کی بیٹی نے دیکھا کہ امام شافعی آتے ہی اپنے بستر پر لیٹ گئے ہیں اور نوافل ادا نہیں کیے۔ رات کے درمیان بھی ان کی استاد تو اٹھے لیکن امام شافعی تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ جب صبح کی اذان آئی تو
امام شافعی اٹھے اور اپنے استاد کے ساتھ بغیر وضو کیے مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے۔ امام مالک کی بیٹی سے اب برداشت نہ ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ کیسے متقی ہیں کہ ان کے بارے میں اتنا کچھ سن رکھا تھا لیکن وہ حقیقت معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے بابا یعنی امام مالک سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ امام مالک نے امام شافعی سے کہا کہ ہماری بیٹی کی چند خدشات ہیں، انہیں دور کرو۔ امام شافعی نے امام مالک کی بیٹی سے کہا کہ جب میں یہاں آنے کے لیے سفر پر نکلا تو سفر کے دوران ہی میرا سارا سامان چوری ہو گیا۔ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ قافلے والوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کرو، ہم آپ کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں گے، لیکن میں نے حرام و حلال کی وجہ سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ جتنا میرے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا اتنا ہی کھایا۔ پھر جب میں یہاں آیا تب تک میں بھوک کی وجہ سے نڈال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے استاد کا کھانا جو بالکل حلال تھا پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے ساتھ مسجد میں گیا تو انہوں نے نماز کے اندر ایک آیت تلاوت کی تھی۔ میں نے جب وہ آیت سنی تو فوراً نماز کے بعد اس آیت پر غور کرنا شروع کر دیا اور بستر پر لیٹ گیا، لیکن رات کو میں 1 منٹ بھی سویا نہیں، بلکہ اس آیت میں سے میں نے رات کے دوران 99 مسائل نکالے، یہاں تک کہ فجر کی اذان آ گئی۔ چونکہ میں رات بھر سویا ہی نہیں تھا اس لیے میرا وضو بھی نہیں ٹوٹا اور میں نے رات والے وضو سے نماز ادا کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔